وہ شیشے کے سامنے کھڑا، شرٹ لیس، اس کا کسرتے جسم پسینے سے تر تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف پھینکی تھی اور پیچھے کی جانب مڑ کر اپنی مانسٹر باڈی دیکھنے لگا تھا۔ مسلز کچھ اس طرح تھے کہ اس کی پشت پر پورا مانسٹر بنتا تھا۔ اس کی پچھلی کمر پر زخم تھا جس سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ دانت بھینچتے ہوئے اس نے روئی پر مرہم کا پھاہا لگایا اور اپنے زخم پر رکھا۔ شدید جلن پر اس نے آنکھیں میچ لیں اور پھر آہستگی سے اپنے زخم کو صاف کرتے ہوئے اس نے اپنی کمر پر بینڈیج کی تھی۔ وہ آگے مڑا تو اس کی چھاتی پر بھی کچھ خراشوں کے نشان تھے جنہیں وہ ڈیٹول سے صاف کرتا اب اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی پرکشش تھا۔ اس کی ناک کھڑی اور مغرور تھی، آنکھوں میں جنون تھا۔ اس کی آنکھیں سرمئی رنگ کی تھیں، گہری بھویں اور گھنی پلکیں۔ وہ خوبصورتی میں ماڈلز کو بھی مات دیتا تھا، پر وہ کوئی ماڈل نہیں تھا، وہ جہانگیر عالم تھا۔ اس کے نام سے تو سب واقف تھے، پر اس کی شخصیت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، لب بھیجے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچیں اور فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ کیا خبر ہے جہانگیر؟ دوسری طرف سے سرد آواز میں پوچھا گیا۔ وہ لوگ ڈاج دے کر نکل گئے، جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم جانتے ہو نا جہانگیر، میں نے تمہیں اس کیس میں کیوں شامل کیا ہے؟ تم آج تک کوئی کیس ہارے نہیں ہو اور تم یہ کیس بھی ہار نہیں سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ مجھے ہر حال میں یہ کیس سولو چاہیے اور اب دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ ان کے پریشر دینے پر اس کی آنکھیں میچی تھیں۔ مٹھی بھینچتے ہوئے اس نے فون کو گھورا تھا۔ مجھے یاد ہے سر۔ اس نے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا تھا۔ ہر 2 گھنٹے بعد وہ اس فون پر آنے والی دھمکیوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ گڈ جاب کہتے ساتھ ہی انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ بالکنی میں گیا اور بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ جہانگیر، تم شادی کب کرو گے؟ اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ 28 سالہ نوجوان تھا، پر غیر شادی شدہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے لڑکیاں نہیں ملی تھیں، لڑکیاں تو اس کی شخصیت کے آگے پیچھے گھومتی تھیں۔ وہ خاندانی رئیس تھا، اس کا اپنا فیملی بزنس تھا، لیکن اس کا پیشہ ایسا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں یہ فیلڈ چنتے وقت اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ جہانگیر، تم جانتے ہو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا، اور وہ لمحہ جہانگیر پر بڑا بھاری تھا۔ آپ اس طرح رو کر میرے ارادوں کو کمزور کر رہی ہیں، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے مجھ پر، اس نے اپنی ماں سے کہا تھا۔ اور پھر وہ اپنی زندگی کے پہلے مشن پر گیا تھا۔ وہ اپنے مشن میں تو کامیاب ہو گیا تھا، پر اپنی ماں کو ہار گیا تھا۔ جب وہ مشن سے لوٹا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسے یہ بات مشن کے دوران بتائی نہیں گئی تھی کیونکہ یہ رول تھا، کوئی بھی کمزور خبر اسے اپنے مقصد سے ہٹا سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف اس کی ماں ہی تھیں، اور وہ بھی اس کو چھوڑ گئی تھیں۔ اس کے والد کا تعلق بھی آرمی سے تھا، جو جہانگیر کے بچپن میں ہی ایک مشن کے دوران شہادت سے پا گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد جہانگیر کی والدہ نے اکیلے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ دولت اور جائیداد کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدہ اور والد دونوں ہی خاندانی رئیس تھے، تو ان کی ساری دولت و جائیداد اس کی تھی۔ بڑے ہو کر وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب سیکرٹ ایجنٹ بن چکا تھا، جس کے نام سے ہی دشمنوں میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ وہ آج تک اپنی زندگی کا کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ وہ دشمنوں میں بلیک شپ کے نام سے مشہور تھا۔ وہیں بالکنی میں کھڑے اس نے سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا، جب اس کی نگاہ برابر والی بالکنی پر پڑی، جہاں ایک لڑکی کھڑی چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر یکدم بل پڑ گئے۔ اس نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا، جو اب اس کو دیکھ لینے پر بے باکی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ اسے بے باک لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر نیم دراز ہوا۔ اس کے پاس صرف 2 گھنٹے تھے اپنی تھکن اتارنے کے لیے۔ 2 گھنٹے بعد رات 3 بجے اسے پھر یہاں سے نکلنا تھا اور اپنی اگلی منزل کی طرف جانا تھا۔
اسی لیے وہ بستر پر نیم دراز ہو کر آنکھیں موند گیا۔ آج ابیہا کو اس کمرے میں قید ہوئے دوسرا دن تھا۔ دن میں ایک بار اس کی ممانی اسے کھانا دے جاتی تھیں، جو اسے زندہ رکھنے کے لیے کھلانا ضروری تھا۔ اسے اس کمرے میں صرف اس وجہ سے قید کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکاری تھی۔ ممانی اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں، جو اس سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا اور انتہائی بدتمیز اور عیاش تھا۔ ابیہا کی عمر بھی ابھی زیادہ بڑی نہ تھی، وہ صرف 21 برس کی تھی۔ اس کے والدین نے بہت لاڈ پیار سے اسے بڑا کیا تھا، لیکن والدین کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے نام پورا گھر تھا اور ممانی کی اس کو اپنی بہو بنانے کی ضد بھی صرف گھر کی وجہ سے ہی تھی، پر وہ شادی پر راضی نہیں تھی، اسی لیے اسے 2 دن سے کمرے کے اندر قید کیا ہوا تھا۔ اب بھی ممانی کھانا رکھنے آئی تھیں۔ جب اس نے ممانی کا بازو پکڑ لیا تھا، ممانی نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ ممانی، میں شادی کے لیے راضی ہوں، اس نے نم آنکھوں سے کہا تو ممانی اسے خوشی سے دیکھنے لگی۔ ارے واہ، کاش تم یہ بات پہلے ہی سمجھ جاتی تو تمہیں کمرے میں قید نہ کرنا پڑتا۔ میں بھی تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، تمہیں نہیں پتہ آج کل کا زمانہ کتنا خطرناک ہے۔ تم تو یتیم بچی ہو، گھر میں رہ جاؤ گی تو عافیت رہے گی، ممانی نے اسے کہا تھا۔ جی ممانی۔ ممانی خوشی سے باہر نکلیں اور اسی خوشی میں وہ دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھیں، جس کا فائدہ اس نے اٹھایا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور چھت کی جانب بھاگی، کیونکہ جانتی تھی کہ مین دروازے سے بھاگ نہیں سکتی۔ چھت سے وہ پڑوسیوں کے گھر میں کود گئی اور پھر پڑوسیوں کی چھت سے اگلی چھت پار کرتے ہوئے نیچے اتری اور پھر خاموشی سے اپنے گھر کے برابر والے تیسرے گھر کے دروازے سے چوری چھپے وہ باہر نکل گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے گلی کے سمت بھاگی اور اگلے چند سیکنڈز میں وہ گلی کراس کر گئی تھی۔ ممانی، جو اپنے بیٹے کو خوشخبری دے کر واپس کمرے میں آئی تھیں، اسے غائب دیکھ کر بری طرح چونک گئیں۔ ارباز، ارباز، وہ بھاگ گئی، ڈھونڈو اسے، کہاں گئی وہ اپنے بیٹے پر چلائی تھیں۔ ان کا بیٹا فوراً الرٹ ہو کر پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا، پر وہ کہیں نہیں تھی، اور پھر وہ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے آدھی رات کو گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ بہت چالاک لڑکی ہے، مجھ سے پتہ نہیں کیسے بھول ہو گئی کہ میں نے اس پر اعتبار کر لیا، شکل سے ہی مکاری ٹپکتی ہے۔ ڈھونڈو اسے ورنہ وہ بھی ہاتھ سے جائے گی اور گھر بھی ہاتھ سے جائے گا، ممانی غصے سے کہہ رہی تھیں۔ ماموں اور ارباز، جو ماموں کا بیٹا تھا، وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے گلی گلی گھوم رہے تھے۔ یا اللہ، کہاں جاؤں؟ اس وقت اگر کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ مجھے ماموں ممانی کے ہی حوالے کر دیں گے۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر اور مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اب کہاں جاؤں؟ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کتے بھونکنے کی آواز آئی، اور کتے کے بھونکنے کے ساتھ ہی اسے ماموں کی آواز آئی تھی۔ وہاں سے کتے کی آواز آ رہی ہے، شاید وہاں ہے ابیہا۔ یہ آواز سنتے ہی وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگی اور پھر بھاگتے بھاگتے ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد کے پاس پہنچی۔ مسجد کا پچھلا حصہ، جس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، اندر شہید قرآن پاک رکھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے اندر کود گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ اندر کودتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی وجود پر گری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر اس نے اپنی سانس تھام لی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی کے ٹھوس سینے پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے نیچے لیٹا جہانگیر عالم اسے دشمن سمجھ کر چونک گیا تھا اور کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ یا اللہ، مجھے ان درندوں سے بچا لیں، پلیز بچا لیں اللہ تعالیٰ، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اس کے نیچے لیٹا جہانگیر، جس کے منہ پر رومال بندھا تھا، اندھیرا ہونے کے باعث اسے دیکھ تو نہیں سکا تھا، پر اس کی آواز بخوبی سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید یہ کوئی دشمن کی سازش ہے، لیکن پھر اس لڑکی کی کانپتی ہوئی آواز پر اسے وہ لڑکی مجبور بھی لگ رہی تھی۔ ماموں اور ارباز وہاں قریب سے ہی گزر گئے تھے۔ جب ان کے قدموں کی آواز دور جاتی سنائی دی تو ابیہا نے گہری سانس لی۔ اسی لمحے اسے اپنے نیچے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی ٹارچ جلائی اور جو ہی جہانگیر عالم کے چہرے پر سے رومال ہٹایا تو منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ بھوت، بھوت، بھوت! اس نے 3 بار یہ لفظ کہا تھا، جبکہ جہانگیر اس کے اس طرح چلانے پر یکدم گھبرایا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا بنا بنایا کام بگڑ سکتا تھا۔ جہانگیر نے فوراً سے اٹھتے ہوئے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔
اس وقت جہانگیر کا حلیہ بالکل تبدیل تھا، چہرے پر سیاہی سی لگی تھی، کچھ عجیب و غریب رنگ کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بھی کچھ پھٹے پھٹے سے تھے۔ ابیہا کو خاموش دیکھ کر جہانگیر نے ہاتھ پیچھے ہٹایا، پر ابیہا کی چیخیں وہاں سے دور بھاگتے ماموں اور ان کا بیٹا سن چکے تھے، اور پھر وہ دونوں واپس لوٹ کر آئے اور ہاتھوں میں پکڑی ٹارچ لیے مسجد کے پیچھے حصے میں داخل ہوئے۔ پہلے ٹارچ ابیہا کے چہرے پر پڑی تھی اور پھر روشنی فقیر نما جہانگیر عالم کے چہرے پر۔ اے چرسی نشئی، پیچھے ہٹ، بھانجی ہے وہ میری، اس کے ماموں نے کہا تھا، جبکہ ابیہا فوراً جہانگیر کے پیچھے چھپی تھی۔ اس وقت وہ فقیر تھا یا جو بھی، اسے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو بس ایک سہارا چاہیے تھا جو اسے بچا لے۔ مجھے بچا لو، میرے پاس سونے کی چین ہے، اگر تم نے ان کو بھگا دیا تو میں وہ تمہیں دے دوں گی، سوچو کتنے سارے دنوں کا نشہ خرید سکتے ہو تم۔ اس کے پاس سونے کی چین نہیں تھی، اس نے بس جہانگیر کو لالچ دیا تھا۔ جہانگیر نے آنکھیں چھوٹی کیے نیم اندھیرے میں اس لڑکی کو دیکھا تھا اور پھر منہ پر پڑتی روشنی کے آگے ہاتھ رکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نہیں ملے گی لڑکی تمہیں، جہانگیر نے اس انداز میں کہا کہ ماموں اور سب کو یوں لگا کہ وہ نشے میں ہے۔ اے ابے او، پیچھے ہٹ، منگیتر ہے میری، لے کر جاؤں گا میں اسے، اب کے ماموں کا بیٹا ارباز بولا تھا۔ جھوٹے، نہیں ہوں میں تمہاری منگیتر، وہ فوراً بولی تھی۔ ارباز کے ماتھے پر بل پڑا تھا۔ ابیہا، چپ چاپ گھر چلو ورنہ گھر سے بھاگنے پر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کے ماموں نے غصے سے کہا تھا، جبکہ ابیہا جہانگیر کی قمیض کو پیچھے سے زور سے مٹھی میں دبوچ گئی تھی۔ جہانگیر نے اس کی حرکت پر آنکھیں زور سے میچی تھیں۔ ابھی کچھ دیر میں اس کا خاص بندہ اسے کچھ ضروری USBs دینے یہاں آنے والا تھا، پر یہاں تو الگ ہی مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، تم لوگ یہاں سے جاؤ ورنہ اپنی حالت پر پچھتاؤ گے، جہانگیر نے غصے سے کہا تھا۔ ارے او چرسی، تو ہمیں مارے گا؟ ارباز غصے سے آگے بڑھا تھا اور جہانگیر کا گریبان پکڑا۔ ابیہا خوف سے فوراً پیچھے ہوئی، پر اگلے ہی لمحے ارباز زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اندھیرے کے باعث کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں سکا تھا، بس ارباز کے کراہنے کی آواز اس خالی جگہ میں گونج رہی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کو مارا؟ ارباز کا باپ خوف سے ڈرتے ڈرتے بولا اور پھر ارباز کو زمین سے اٹھانے لگا تھا، اور پھر وہ دونوں قدم پیچھے لیتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے تھے، کیونکہ جان گئے تھے کہ مقابل کوئی عام شخصیت نہیں، وہ طاقت میں ان سے 100 گنا زیادہ تھا۔ جہانگیر نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اب خوف زدہ نظروں سے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس سونے کی چین نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، ابیہا نے فوراً ڈرتے ڈرتے کہا تو جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑا۔ گھر سے کیوں بھاگی ہو؟ واپس گھر جاؤ، اتنی رات کو ایسے گھر چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اس نے ابیہا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چاند کی روشنی میں ابیہا کا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ میں واپس نہیں جا سکتی، ابیہا نے نم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، واپس گھر مت جاؤ، لیکن یہاں سے جاؤ، مجھے یہاں اکیلے رہنا ہے، جہانگیر نے کہا۔ کیوں جاؤں؟ یہ جگہ تمہارے باپ کی تھوڑی ہے، مسجد کی جگہ ہے۔ اس لڑکی کی زبان درازی پر وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ کچھ لمحے پہلے وہ اس کے سامنے مدد کے لیے گڑ گڑا رہی تھی، اور جب وہ اسے بچا چکا تھا تو وہ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ جہانگیر کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی وائبریٹ ہونے لگی تھی، یعنی اس کا آدمی یہاں پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مرو یہاں پر، میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے جہانگیر وہاں سے باہر نکلا تھا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب ابیہا کو اس اندھیرے میں شدید خوف آنے لگا تھا۔ اچانک جھینگر کی آواز بھی نمایاں تھی۔ وہ فوراً اس جگہ سے باہر نکلی۔ چرسی، اوئے چرسی، کہاں گئے تم؟ وہ چرسی پکار کر زور زور سے چلانے لگی تھی۔ 2 گلی آگے ہی جہانگیر جو پہنچا تھا، اس کی چیخ پر سختی سے لب بھیج گیا۔ یہاں اس کی دشمن بھی موجود تھی۔ اگر اس لڑکی کی چیخوں پکار سے کسی کو ذرا بھی شک ہو جاتا تو اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ وہ غصے سے قدم واپس کرتا ہوا اس تک پہنچا اور اسے غصے سے دیوار سے لگایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر ایک بار تم نے مجھے اور چرسی کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ غرایا تو ابیہا اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو پلیز، میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات پر جہانگیر نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ کیا یہ لڑکی احمق تھی؟ اسے چرسی بھی کہہ رہی تھی اور اتنی رات کو ایک چرسی سے اس کے ساتھ جانے کی ضد بھی کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دوبارہ میرے راستے میں آئی نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تھوڑی مدد کیا کر دی، تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو۔
وہ غصے سے غراتے ہوئے پلٹنے لگا تھا۔ کچھ قدم آگے چلنے کے بعد اپنے پیچھے قدموں کی آواز محسوس کرتے ہی اس کا پارا غصے سے چڑھنے لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ابیہا اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ میں نے منع کیا ہے نا، میرا پیچھا مت کرو۔ اب کی بار وہ غرایا۔ تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہی، اللہ کی زمین ہے، میں تو اپنی مرضی سے چل رہی ہوں، اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی صبح تک یہ شخص اس کے ساتھ رہے۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا یہ شخص خراب نہیں تھا کہ ایک رات کے لیے ابیہا کا محافظ ثابت ہوا تھا۔ ابیہا کے جواب پر جہانگیر ایک بار پھر آگے چلنے لگا تھا۔ جہانگیر نے اپنا راستہ بدلا تھا، لیکن اگلے 10 منٹ میں ابیہا کو اپنے پیچھے مینڈھے کی طرح پھرتے دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ غصے سے ایک بار پھر ابیہا کی جانب آیا اور اپنی جیب سے چاقو نکال کر ابیہا کی گردن پر رکھا۔ تم اب بھی میرے پیچھے آئیں تو میں یہ تمہاری گردن پر پھیر دوں گا، اس نے اس قدر صفاقی سے کہا تھا کہ ابیہا خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا وہ ڈاکو تھا؟ اور اس کے منہ سے یہ بات نکل بھی گئی تھی، تم ڈاکو ہو؟ اس وقت اس کے بے تکے سوال پر جہانگیر نے چاقو پر اپنا زور بڑھایا تھا۔ ڈاکو بھی ہوں اور قاتل بھی ہوں، قتل کرنے سے پہلے وجہ نہیں سوچتا میں، بس غصہ آتا ہے تو کر دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ابیہا نے تھوک نگلا۔ دیکھو یہ میری ماں کی انگوٹھی ہے، یہ تم رکھ لو ٹھیک ہے، پر مجھے ایک رات کے لیے اپنے ساتھ رکھ لو، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی تو تم نے مجھے بچا لیا تھا، پر دوبارہ مجھے کوئی نہیں بچائے گا، میں یتیم ہوں، بن موت ماری جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے ٹائٹ انگوٹھی نکال کر جہانگیر کے آگے بڑھائی تھی، جسے جہانگیر نے دیکھتے ہی لمبی سانس لی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو زور سے پریس کیا تھا۔ یہ سگنل تھا جو دوسری جانب پہنچ چکا تھا کہ ابھی وہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ چلو۔ ایک نظر ابیہا کو دیکھ کر وہ سیدھا سیدھا چلنے لگا تھا۔ چلتے چلتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ابیہا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ہانپنے لگی تھی۔ کچھ آگے جا کر جہانگیر نے پلٹ کر دیکھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، نشہ کرنے والے تھکتے نہیں ہیں، اس نے جہانگیر کو دیکھ کر تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد پر جہانگیر نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تمہارا گھر اور کتنا دور ہے؟ ابیہا نے اس سے پوچھا۔ بس زیادہ دور نہیں ہے، آگے ہی ہے، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر وہ ابیہا کو لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پہنچا، جس میں بیٹھنے کے نام پر صرف ایک چارپائی پڑی تھی۔ چھی، کیا تم یہاں رہتے ہو؟ اس نے چارپائی پر بچھی گندی سی چادر کو دیکھتے ہوئے کہا تو جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑا۔ فوراً نکلو اس جھونپڑی سے، تمہیں عزت راس نہیں ہے۔ جہانگیر کے کہنے پر وہ فوراً آگے بڑھی۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، زیادہ گندی بھی نہیں ہے، اور یہاں کوئی عورت نہیں ہے نا شاید، اس لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چارپائی کے پاس کھڑی سوچنے لگی تھی کہ بیٹھے کہ نہ بیٹھے۔ اس کی کشمکش جہانگیر بخوبی سمجھا تھا۔ پھر آخر کار وہ چارپائی پر ٹک گئی تھی۔ جہانگیر وہیں نیچے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے جہانگیر کو دیکھتی رہی۔ رات کافی ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہونے لگی تھیں۔ شاید وجہ جہانگیر ہی تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، جبکہ جھونپڑی میں جلتی ہلکی لالٹین کی لائٹ میں اس کا معصوم چہرہ جہانگیر کے سامنے تھا۔ وہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، سانولے رنگ کی تھی، تیکھے نقوش تھے، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں، سر سے دوپٹہ کچھ کھسکا ہوا تھا، بال بالکل سیاہ تھے، جس کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھیں۔ جہانگیر کی نگاہ اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اسی لمحے جہانگیر کے ہاتھ میں پہنی باریک انگوٹھی پر پھر وائبریٹ ہونے لگی تھی۔ جہانگیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جھونپڑی سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر ابیہا کو دیکھا تھا، اور پھر جھونپڑی سے باہر نکلتے ہی جھونپڑی کے دروازے کو اچھے سے بند کر دیا تھا۔ اب وہ یہاں صبح لوٹنے والا تھا۔ پہلے تو یہ جھونپڑی خالی تھی، اس لیے فکر نہیں تھی، پر اب اس جھونپڑی میں یتیم مظلوم لڑکی تھی۔ ابیہا کی آنکھ صبح 7 بجے کے قریب کھلی تھی۔ اس نے پہلے تو غائب دماغی سے جھونپڑی کو دیکھا، اور پھر سب کچھ یاد آتے ہی اٹھ بیٹھی۔ وہ چرسی کہاں گیا؟ اس کے منہ سے سب سے پہلی بات یہ نکلی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں تھی، کبھی اس کا زیادہ باہر نکلنا ہوا ہی نہیں تھا، صرف اپنے محلے کی پہچان تھی۔ اس نے ہلکا سا جھونپڑی سے باہر جھانکا تو باہر بیٹھے ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ اس کی جان حلق میں آ گئی۔ آج کل تو ویسے بھی بہت ماحول خراب تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ گھر سے بھاگ تو گئی تھی، پر اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ وہیں چارپائی پر بیٹھی بری طرح رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب جہانگیر واپس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔
اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جب نگاہ روتی ہوئی ابیحہ پر پڑی، ابیحہ بھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ رونا ایک لمحے کے لیے تھما، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اور شدت سے رونا آیا۔ وہ چارپائی سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی۔ کہاں گئی تھی تم چرسی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، جان حلق میں آ گئی تھی میری۔ باہر دیکھو کیسے موٹے سانڈ جیسے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اکیلی لڑکی کو چھوڑ کر ایسے جاتا ہے کیا؟ وہ بہت حق سے غصے سے کہہ رہی تھی، جبکہ جہانگیر اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھورنے لگا تھا۔ یہ انجان مصیبت جو زبردستی اس کے گلے پڑ گئی تھی، جسے نہ وہ نگل پا رہا تھا نہ اگل پا رہا تھا۔ جہانگیر کے دیکھنے پر وہ فوراً خجل سی ہوتی نگاہیں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ جب جہانگیر نے اس کے آگے یک تھیلی بڑھائی، ابیحہ نے اس تھیلی کو دیکھا تو اس کے اندر بسکٹ تھے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیں، پہلے بسکٹس کو دیکھا اور پھر جہانگیر کو۔ یہ چوری اور ڈکیٹی کے پیسوں کے ہیں؟ اس کے سوال پر جہانگیر کو پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے فوراً تھیلی واپس اپنی جانب کر لی تھی اور پلٹنے لگا تھا۔ میں نے لینے سے کب انکار کیا؟ مجھے بھوک لگی ہے، ابیحہ نے فوراً کہا۔ جہانگیر نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور ایک بار پھر تھیلی اس کی جانب بڑھا دی، جسے ابیحہ نے فوراً تھام لیا۔ میں مزید یہاں نہیں رکوں گا، تم اپنا بندوبست ابھی کرو۔ جہانگیر کے کہنے پر بسکٹ کھاتے ابیحہ نے رک کر اسے دیکھا۔ آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی تھیں۔ تم مجھے کوئی یتیم خانے چھوڑ دو، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور میں واپس گھر نہیں جا سکتی، اس نے بہت سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی جہانگیر سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ ایک رات کے اندر ہی اس کا نہ جانے ابیحہ سے کیسا ہمدردی کا رشتہ بن گیا تھا، ورنہ آج سے پہلے اسے کبھی کسی لڑکی پر اتنا رحم نہیں آیا تھا۔ ملازمت کرو گی؟ جہانگیر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ابیحہ نے فوراً سے اسے دیکھا۔ کیسی ملازمت؟ گھر کا کام، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، کھانا بنانا۔ جہانگیر نے اسے سارے کام گنوائے۔ ابیحہ کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیا میں تمہیں ماسی لگتی ہوں؟ اس نے فوراً تڑپ کر پوچھا۔ نہیں لگتی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اپنا بندوبست کر لو۔ وہ ہاتھ جھاڑتے کھڑے ہونے لگا۔ ہاں میں ماسی نہیں ہوں، پر یہ کام مجھے سارے آتے ہیں، میں کر لوں گی، ابیحہ نے فوراً کہا۔ اس بار جہانگیر کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ چلو پھر تمہیں میں ملازمت دلواتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ ابیحہ کو بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ پر کہاں؟ ابیحہ نے فوراً پوچھا۔ جہانگیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ جہانگیر کے پیچھے چلنے لگی۔ روڈ پر آ کر جہانگیر نے رکشہ کروایا، خود وہ آگے بیٹھا اور ابیحہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ دل کسی اجنبی پر یقین کرنے سے ڈر بھی رہا تھا، پر اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اگر وہ یقین کرنے کے بعد برباد ہوتی تب بھی برباد ہوتی، پر اگر یقین نہ کرتی تب تو لازمی برباد ہوتی۔ وہ جہانگیر کے ساتھ ایک پوش ایریے میں پہنچی تھی اور حیرت سے اس خوبصورت علاقے کو دیکھ رہی تھی، جہاں کی سڑکیں بھی پکی تھیں اور سڑکوں پر کوئی کچرا بھی نہیں تھا۔ جہانگیر نے رکشے والے کو کرایہ دیا تھا اور اس کو لیے ایک اپارٹمنٹ کے گیٹ کے آگے پہنچا تھا۔ یہی پاگل، تم شکل اور حلیہ تو درست کر لیتے، یہ لوگ تو تمہارا حلیہ دیکھ کر ہی تمہیں بھکاری سمجھ کے بھگا دیں گے، ابیحہ نے فکر مندی سے کہا۔ جہانگیر نے ایک ناگوار نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپارٹمنٹ کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ ابیحہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ ابیحہ کو لیے سیکنڈ فلور پر آیا، چابی سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کس کا اپارٹمنٹ ہے اور تمہارے پاس یہاں کی چابی کہاں سے آئی؟ ابیحہ نے حیرت سے منہ کھولے پوچھا۔ جہانگیر نے چابی ایک جانب رکھ لی۔ میرا اپارٹمنٹ ہے، اور سکون سے کہا۔ ابیحہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی اور فوراً اس کے آگے آئی۔ سڑتا پیر اس کے حلیے کو دیکھا۔ کیا ڈکیٹی میں اتنی کمائی ہوتی ہے؟ اس نے اس قدر معصومیت سے پوچھا تھا کہ جہانگیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ جہانگیر کا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ ابیحہ نے فوراً پوچھا۔ بتاؤ تو صحیح، جہانگیر نے نرمی سے پوچھا۔ 21 سال، ابیحہ کے جواب پر جہانگیر نے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ کیسا اندازہ؟ ابیحہ نے پوچھا۔ یہی، تم اسپیشل چائلڈ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور دروازہ ابیحہ کے منہ پر بند کر دیا تھا۔
ابیہا کچھ لمحے جہانگیر کے دروازے کھلنے کا انتظار کرتی رہی، پر جب دروازہ کافی دیر تک نہ کھلا تو وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ اپارٹمنٹ چھوٹا سا تھا پر ویل فرنشڈ تھا۔ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد بھی جب جہانگیر باہر نہ آیا تو ابیہا نے کچن کا رخ کیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کچن میں سنک میں کچھ برتن پڑے تھے، اس نے انہیں ہاتھ کے ہاتھ دھو دیا۔ وہاں ایک چھوٹا فریج بھی تھا۔ فریج کھولا تو اندر انڈے اور بریڈ رکھے تھے۔ اس نے ایک انڈا تلا اور 2 بریڈ کے ٹکڑے سیک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر کے وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ صوفہ صاف ستھرا تھا۔ اسے نیند آنے لگی۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے دوبارہ اندازہ نہ ہوا۔ 3 گھنٹے سونے کے بعد جہانگیر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پہلی ہی نگاہ اس کے صوفے پر سوتی ہوئی ابیہا پر پڑی تھی۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے اور وہ خود کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے لیے ایک آملیٹ بناتے، بریڈ ٹوسٹ کرتے وہ واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سسٹم کھولا اور اس میں موجود ہر چیز کو بغور دیکھنے لگا تھا۔ اس میں کئی جگہ کی CCTV فوٹیجز تھیں، کچھ فیکٹری کی، گودامز کی ویڈیوز تھیں اور بہت کچھ تھا۔ ایک بہت بڑا اسلحہ اسمگلنگ کا کیس تھا جسے اسے کچھ ہی دنوں میں پورا کرنا تھا۔ اس کیس کے ملک کے بڑے بڑے نامور شخصیات شامل تھے۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ شامل تھے جن کے خلاف بنا پختہ ثبوت کے کارروائی کرنا ناممکن تھا، اور ان سب کے لیے کام کرنے والی معمولی قوم تھی جو چند پیسوں کے لیے بک رہی تھی۔ کچھ ملک دشمن لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ 2 گھنٹے کی سر کھپائی کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، جب تک ابیہا بھی اٹھ چکی تھی۔ اس وقت جہانگیر قدرے صاف حلیے میں تھا۔ ابیہا اسے چور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جھاڑو اور صفائی کا باقی سامان پچھلی گیلری میں ہے، لے لو۔ جو بھی پکانا ہے، کیبنٹس میں کھانے کا سامان ہے، پکا لینا۔ مجھے گھر میں کسی قسم کی گندگی یا ہنگامہ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بنا ابیہا کی کوئی بات سنے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کل رات ہی ابیہا کے متعلق تمام معلومات نکلوا چکا تھا، اور اس کی توقع کے مطابق وہ واقعی ایک معصوم اور یتیم لڑکی تھی۔ اسے ابیہا کے گھر والوں کی بھی تمام معلومات مل چکی تھیں۔ ابیہا کے کیس کو بعد میں حل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کچھ گھنٹے اسے صفائی کرنے میں لگے تھے۔ گھر کی مکمل صفائی کرنے کے بعد اس نے کیبنٹ میں کھانے کا سامان دیکھا۔ اندر چاول اور مختلف دالیں تھیں۔ اس نے کھانا بنانا شروع کیا اور کچھ وقت بعد وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں ایک LED فکس تھی۔ اس نے LED آن کیا اور TV شو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے رات کے 9 بج چکے تھے اور وہیں گردن ٹکائے اونگھنے لگی تھی۔ اس لمحے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابیہا تو اس کا یہ آنا جانا دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ۔ جہانگیر کی اجازت دینے پر ابیہا کمرے میں داخل ہوئی تھی اور کچھ لمحے کے لیے مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ سفید ڈریس شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ میں کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آج وہ اپنی اصلی شخصیت میں تھا۔ یہ وہ شخص بالکل بھی نہیں تھا جسے ابیہا نے دیکھا تھا یا جس کے ساتھ ابیہا آئی تھی۔ یہ تو کوئی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ اپنے اوپر ابیہا کی گہری نظر محسوس کر اس نے پلٹ کر ابیہا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے اپنا تنقیدی جائزہ لیتے دیکھ اس نے پوچھا اور جوتے پہننے لگا۔ تم واقعی چور ہو؟ ابیہا کے سوال پر اس نے نگاہ اٹھاتے ہوئے ابیہا کو دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے واپس مڑ گیا۔ تم بہروپیہ ہو، اب کی بار ابیہا نے خود جواب دیا۔ ہاں، جہانگیر نے صرف خاموشی سے سر ہلایا۔ ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ ابیہا نے پھر سوال کیا۔ ایک کلاس پارٹی میں جا رہا ہوں۔ جہانگیر کے جواب دینے پر وہ لب کچلنے لگی۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اس نے پھر ایک سوال داغا۔ لوگوں کی جیبیں کاٹوں گا، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر کسی نے وہاں تمہیں پکڑ لیا تو؟ ابیہا نے فوراً پریشانی سے کہا۔ جہانگیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ تو کچھ نہیں، جیل چلا جاؤں گا۔ اب وہ کھڑا ہوتا اپنی آستین کے کف فولڈ کر رہا تھا۔ پھر؟ ابیہا نے پھر پوچھا۔ پھر کچھ نہیں، کچھ مہینوں یا کچھ سال بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ کتنے آرام سے یہ بات کہہ رہا تھا، جبکہ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے تھے۔ اگر تم جیل چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے بعد پر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ابیہا کے مقابل آیا تھا۔ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب؟
تمہارا کیا ہوگا؟ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ابیحہ کا رونا پریشان کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے اگر تم جیل چلے گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ گھر پر راشن کون لائے گا؟ اگر تم مہینوں کے لیے جیل چلے جاؤ گے تو میں تو بھوک سے مر جاؤں گی۔ ابیحہ کے جواب پر اس نے اپنا سر تھاما اور پھر غصے سے ابیحہ کو گھور کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابیحہ فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ دیکھو تم شکل سے اچھے خاصے ہو، اتنے ہینڈسم بھی ہو، اور اب تو مجھے پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہو۔ تم کوئی نوکری ڈھونڈ لو، یہ نوکری خطرناک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ سوچو اگر تم نے کسی ضرورت مند کو لوٹ لیا تو اس کی بددعائیں تمہیں کھا جائیں گی۔ وہ جہانگیر کو سمجھا رہی تھی، جبکہ جہانگیر اس کی بات ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکالتا جا رہا تھا، اور پھر بنا ابیحہ کو جواب دیے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے اس کے لب دھیمے سے مسکرا رہے تھے، جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ پارٹی میں پہنچا تھا۔ کسی بڑی انڈسٹری کے مینیجر کے کلیگ کی حیثیت سے وہ وہاں ایک کونے میں کھڑا تھا، جب ایک ویٹر اس کے پاس جوس کا گلاس لے کر آیا۔ گلاس کے برابر میں ہی بالکل چھوٹا سا مائکرو فون تھا جو ناخن کی طرح لگتا تھا۔ اس نے گلاس اٹھاتے احتیاط سے وہ مائکرو فون بھی تھام لیا تھا، اور پھر بال کان کے پیچھے کرنے کے بہانے سے اسے کان پر لگا چکا تھا۔ بال مائک کے ایک طرف گر رہے تھے اور وہ چھوٹا سا مائکرو فون اس کے بالوں میں چھپ چکا تھا۔ جہانگیر، تمہارے تاثرات دیکھ کر لگ نہیں رہا تم یہ کیس حل کر سکو گے۔ وہ لڑکی کون ہے تمہارے اپارٹمنٹ پر؟ اس سوال پر اس نے لب سختی سے آپس میں بھینچے تھے۔ اسے امید تھی کہ یہی سوال آگے سے آئے گا۔ سر، وہ لڑکی بہت مجبور تھی، یتیم تھی، مصیبت میں تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب وہ غصے سے گھر تھے۔ اس وقت تمہارے لیے سب سے ضروری یہ کیس ہونا چاہیے اور تم یہاں پر سخاوت کے مظاہرے کر رہے ہو۔ ارے یہ ہمدردی ہمیں بہت بھاری پڑے گی جہانگیر، اس لڑکی کو فوراً فارغ کرو۔ کہتے ساتھ وہ ایک بار پھر رابطہ منتقل کر چکے تھے، اور جہانگیر کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ باقی کا کام پارٹی کے پرائیویٹ رومز میں ہوا تھا، اور اس بار وہ کیس کو 80% حل کر چکا تھا۔ اس کے بعد رات 4 بجے تقریباً وہ گھر لوٹا تھا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے دونوں کمروں میں جھانکا تو اس کے برابر والا کمرہ لاک تھا۔ یقیناً ابیحہ اس کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، سسٹم آن کرتے سارے معاملات دیکھے، اور پھر 2 گھنٹے بعد 6 بجے سسٹم کو بند کرتا وہ خود بھی سو گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ ابیحہ کو وہ گھر سے نکال نہیں پایا تھا۔ ابیحہ نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اپنی ماں کے بعد اس نے پہلی بار گھر میں اتنی رونق محسوس کی تھی۔ وہ اس کا ابیحہ سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ابیحہ کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکلتا تھا اور ابیحہ کے سونے کے بعد گھر میں لوٹتا تھا۔ پر ابیحہ کی سیکیورٹی کے لیے سول ڈریس میں اس کے 2 گارڈز ہر وقت اس کے گھر کے باہر ہوتے تھے۔ سب کچھ آن پوائنٹ ہو رہا تھا۔ اسے امید تھی پرسوں ہونے والی کمپنی کے 2nd برانچ کی اوپننگ میں وہ لوگ دھاوا بول دیں گے۔ آج وہ ہیڈ کوارٹر گیا تھا۔ ضروری میٹنگ تھی۔ میٹنگ انتہائی سنجیدگی سے مکمل ہوئی۔ وہ آفس سے باہر نکلنے لگا جو اپنے سینئر مینیجر کی بات پر رکا۔ جہانگیر، میں نے تمہیں کچھ کہا تھا، وہ لڑکی اب تک تمہارے فلیٹ پر ہے؟ سر، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، جہانگیر نے تحمل سے کہا۔ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے جہانگیر، اس لڑکی کو فارغ کرو، وہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ سر، میں اس لڑکی کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اب کی بار جہانگیر جھنجھلایا۔ کیوں؟ میجر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سر، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، بیوی ہے وہ میری۔ اب کی بار میجر کے سر پر بم پھٹا تھا۔ وہ حیرت سے جہانگیر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ جہانگیر وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہاں سے باہر نکلتے اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا، پر حقیقت یہی تھی کہ اب وہ ابیحہ کو خود بھی نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ رات اسے کمپنی کے ہونے والی پارٹی کے متعلق ساری چیزیں پتہ چل گئی تھیں، پر اس پارٹی میں صرف کپلز الاؤ تھے۔ یہ بات جہانگیر کو پریشان کر گئی تھی، اور پھر جہانگیر نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس پارٹی میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اب ان کا سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ کام مکمل ہو چکا تھا، اسے بس لوگوں پر نظر رکھنی تھی اور صرف اشارہ دینا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر سارا کام مکمل ہو جاتا۔ اس نے اس پارٹی میں ابیحہ کو لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، تو واپسی آتے ہوئے ابیحہ کے لیے ایک سادہ نفیس اور خوبصورت سا ڈریس لایا تھا، اور اسے ابیحہ کی جانب بڑھایا تھا، جسے ابیحہ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، اور پھر اس نے ابیحہ کو ساری بات سمجھائی تھی۔ تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ ڈکیتیاں کروں گی؟ ابیحہ نے فوراً پوچھا تو وہ مسکراتے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں،
ڈکیتی نہیں کرنی ہے، میری نوکری لگی ہے اور وہاں پارٹی رکھی گئی ہے، اور اس پارٹی میں صرف کپلز الاؤ ہیں، میرے پاس تو کوئی کپل نہیں ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ابیہا کے گال لمحے بھر کے لیے دہک گئے تھے، جسے جہانگیر نے بھی بغور دیکھا تھا، اور پھر وہ ابیہا کو ساتھ لیے اس پارٹی میں گیا تھا۔ پارٹی میں سب کچھ چل رہا تھا۔ جہانگیر نے نگاہیں تیزی سے ادھر ادھر دوڑائیں۔ اس سے پہلے جہانگیر اشارہ دیتا ٹیبل کے پاس کھڑی ویٹر نے منی پسٹل نکالی تھی۔ اس پر جہانگیر کی تو نہیں، پر ابیہا کی نظر سب سے پہلے پڑی تھی۔ وہ جو پانی پینے کے لیے کسی ویٹر کو بلانا چاہ رہی تھی، اس ویٹر کے ہاتھ میں بندوق دیکھ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ خوفزدہ اسے اس چیز نے کیا تھا کہ وہ بندوق کا رخ جہانگیر کی طرف تھا۔ پسٹل سے ایک دہکتا ہوا شعلہ نکلا تھا اور تیزی سے جہانگیر کی طرف آیا تھا۔ ہوا کی تیزی سے اس سے پہلے وہ جہانگیر کو چھوتا ابیہا فوراً سامنے آئی تھی۔ گولی ابیہا کی کمر کو چھو کر گزری تھی۔ خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ جہانگیر فوراً الرٹ ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں گہما گہمی مچ گئی تھی۔ سول ڈریس میں موجود وہاں جو 3 ایجنٹ اور پولیس والے تھے وہ فوراً ایکٹیو ہوئے تھے۔ جہانگیر پچھلے دروازے سے ابیہا کو لے کر باہر نکلا تھا۔ باہر ہی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ابیہا کو پچھلے دروازے سے لے کر باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ہسپتال کی جانب گیا تھا۔ ابیہا کو ہسپتال لے جاتے ہی اس نے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کے چلانے پر ڈاکٹر نے جس نے فوراً سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی تھی۔ شکر تھا کہ گولی چھو کر ہی گزری تھی، بس ہلکا سا گوشت چھلا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج کر کے اسے درد کم کرنے کی ڈرپ لگا دی تھی۔ ساری رات وہ ابیہا کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس میجر کی کال بھی آئی تھی اور باقی کے ساتھیوں کے میسیجز بھی آئے تھے کہ وہ لوگ کیس حل کر چکے ہیں، سب کچھ کامیابی سے ہو گیا۔ وہ لوگ ابیہا کے لیے بھی فکر مند تھے، کیونکہ اب سب کو معلوم ہو چکا تھا ابیہا جہانگیر عالم کی بیوی تھی۔ اگلی صبح ابیہا کو ہوش آیا تو جہانگیر کو اپنے سامنے ہی بیٹھا دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھ جہانگیر گہرا مسکرایا۔ ابیہا نے پہلی بار اسے اس قدر مسکراتے دیکھا تھا۔ جہانگیر اس کے قریب آیا۔ تم سامنے کیوں آئیں؟ اگر گولی غلط جگہ لگ جاتی تو تمہاری موت ہو سکتی تھی، جہانگیر نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ابیہا نے تکلیف سے کراہتے نفی میں سر ہلایا۔ واقعی اگر میں سامنے نہ آتی اور گولی غلط جگہ لگ جاتی تو میں واقعی مر جاتی۔ اس کے اظہار پر جہانگیر نے بھرے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو کیا وہ محبت کا اظہار کر رہی ہو؟ پر یہ اظہار کچھ ادھورا سا تھا، مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا، لیکن ابیہا کی اگلی بات پر اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے گھوم گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو گولی لگ جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ راشن کون لاتا؟ میں تو کہیں جا بھی نہیں سکتی، کسی کو جانتی بھی نہیں۔ اس بات پر جہانگیر نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی بات راشن سے شروع ہو کر راشن پر ہی ختم ہوتی تھی۔ میں آپ سے اسی لیے کہتی تھی جہانگیر، یہ کام چھوڑ دیں۔ چوری ڈکیتی، لوگوں کو لوٹنا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پیسے کم ہو کر حلال ہو۔ آپ ہٹے کٹے جوان ہیں، مزدوری بھی کر سکتے ہیں، اور ہیں بھی اتنے خوبصورت کہ کوئی بھی سیلز مینیجر کی نوکری پر بھی آپ کو رکھ لے گا۔ اس مشورے پر جہانگیر آہستہ سے سر ہلاتا مسکرایا۔ اگر تم کہو تو میں سیکریٹ ایجنسی جوائن کر لوں پاکستان کی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کر لیں، اس نے فوراً خوشی سے کہا تھا۔ جہانگیر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں لیکن پھر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ جہانگیر کی اچانک بات پر ابیہا کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ میں شادی؟ مطلب وہ ناسمجھی سے جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو، میری اسپیشل چائلڈ۔ آخر میں جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن اگر آپ ایجنٹ بن گئے تو میں آپ سے شادی کیوں نہیں کروں گی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، اس نے خوشی سے کہا۔ موت کی زندگی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سوچو اگر میں ایجنٹ بن گیا اور میں مر گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ پھر تمہیں راشن کہاں سے ملے گا؟ وہ آخر میں اسی کی بات پر ٹونٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ پھر شہید ہو گئے تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ رہی بات راشن کی، تو شہید کی بیوی کو اللہ کبھی بھوکا نہیں مارتا۔ وہ بہت یقین سے بولی تھی۔ جہانگیر اطمینان سے مسکرا گیا تھا۔ ایک یہی بات تو تھی اس کے دل میں کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ اپنا پیشہ کسی کو بتا سکتا تھا۔ اگر وہ اپنا پیشہ کسی کو بتا دیتا تو یقیناً کوئی بھی لڑکی اس سے شادی پر رضامند نہیں ہوتی، اور وہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابیہا کی بات پر وہ ہنسنے لگا تھا۔
خیر، میں ایجنٹ تو نہیں بن سکتا، میں تو پولیس والا بھی نہیں بن سکتا، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج سے چوری ڈکیٹی سب کچھ بند۔ آج سے میں حلال روزی کماؤں گا، تمہاری خاطر مزدوری کروں گا۔ بس؟ خوش؟ اس کی بات پر ابیہا تیزی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ابیہا کے ڈسچارج ہونے کے بعد کچھ دن کی کیئر کے بعد ابیہا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ابیہا کو لیے شاپنگ پر گیا تھا اور پھر اس نے باقاعدہ نکاح کیا تھا، جس نکاح میں اس کے سارے ساتھی شریک تھے۔ ابیہا کے ماموں کے خلاف بھی کیس کیا تھا اور ابیہا کا گھر ابیہا کو خود واپس مل گیا تھا، جسے وہ رینٹ پر چڑھ چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں سمندر کنارے بیٹھے تھے۔ ابیہا گرم گرم بھٹا کھا رہی تھی، جبکہ وہ بچوں کی طرح بھٹا کھاتے ابیہا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابیہا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اچھی لگ رہی تھیں۔ بس اسی لمحے جہانگیر کے نمبر پر ایک پرائیویٹ نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہوئی اور نگاہ ایک بار پھر ابیہا کے مطمئن چہرے پر اٹھی۔ ابیہا سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا دل اب مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ شہید ہو گیا اور اس کی بیوی تک اس کی شہادت کی خبر پہنچی اور اس کی سچائی پہنچی تو اس کی بیوی اس پر فخر کرے گی اور غمزدہ نہیں ہوگی۔